بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। माह करीम की इस खसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। ख्वातीन व हज़रात, अल्लाह के फ़रिश्ते ज़मीन पर उतर रहे हैं। अल्लाह के फ़रिश्ते हमारे दिलों के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे हैं कि है कोई जो अपने रिस्क में इजाफ़ा करना चाहता है, जो अपनी उम्र को दराज करना चाहता है, जो अपने कल्ब को रोशन करना चाहता है और सबसे बढ़कर जो अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना चाहता है। आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है सिरातुल मुस्तकीम, जिसका मतलब है सीधा रास्ता। सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि सीधा रास्ता है क्या। इंसानी ज़िंदगी एक मुहिम है, हम सब एक सफ़र में हैं और हर इंसान को सफ़र के लिए रास्तों की ज़रूरत होती है। कुदरती तौर पे हमें कई रास्ते मुयस्सर होते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सिरातुल मुस्तकीम। मैं हूँ अरीश महिउद्दीन और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नजम साकिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ख़वातीन हज़रात, जिस तरीके से वक्त गुज़रता जा रहा है, रमज़ानुल मुबारक की घड़ियाँ भी गुज़रती जा रही हैं। ये लम्हात, ये बरकत और सादत वाले लम्हात गुज़रते जा रहे हैं। और अभी कल ही की बात है, हमने पहला रोज़ा इफ्तार किया था और आज 25वां रोज़ा
افطار کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے زندگی کی بھی حقیقت ہے، ہمیں ایک وقت رمضان گزرتے ہوئے جس طریقے سے نظر آ رہا ہے، اور وقت اب اس قسم سے اس قدر تیز ہو گیا ہے کہ سال اب مہینہ محسوس ہوتا ہے، مہینہ ایک ہفتہ، اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح گزر جاتا ہے، اور پتہ بھی نہیں لگتا کہ کس طریقے سے ایک دن جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی گزر رہی ہے، اور ویسے بھی زندگی کو اگر حقیقت کو دیکھا جائے، عرید سمجھا جائے، تو جب ہم آئے تھے اذان دی گئی تھی، اور جب ہم جائیں گے تو نماز پڑھی جائے گی، تو گویا معلوم ہوا کہ زندگی صرف اور صرف اس اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ ہے، اور اس کے دوران ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، سیدھے راستے پر واپس لوٹنے کی ضرورت ہے۔ نماز میں ہم لوگ 5 وقت میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلا، کن لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جو تیرے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ تو آج صراط مستقیم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی کے ساتھ بتاتی چلوں کہ ابھی جو آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی، اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کی قاری راشد عزیز نے، اور اب ہم بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول کی جانب۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضائے شب پہ نکھار آیا، چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ ان بھی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے جن کے بلند و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز۔ پینل کا تعارف کروائیں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احسان الحق ہزاروی صاحب، سید حسن بخاری صاحب، اور میری بائیں جانب موجود ہیں علامہ منیر عالم ہزاروی صاحب اور ہمارے اسکالر مطیع الرحمان صاحب۔ میرا پہلا سوال آپ سے ہے مفتی صاحب کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صراط مستقیم کی وضاحت کیجیے، کس طرح سے ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا عملی زندگی میں کیا عمل دخل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم،
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सूरह फ़ातिहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू में अपनी अज़मत और बड़ाई के कलिमात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन ये बयान फरमाए। इसके बाद दुआया कलिमात हैं और रब की तारीफ़ भी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद जो इरशाद है वो है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सूरह फ़ातिहा जो हम नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं, फ़र्ज़ में पढ़ते हैं, वाजिब में, सुन्नत में, नफल में, और हर नमाज की हर रकत में हम ये सूरह फ़ातिहा पढ़ रहे होते हैं और उसमें हम अल्लाह तबारक व तआला से इसी सिरात मुस्तक़ीम के बारे में सवाल कर रहे होते हैं। अल्लाह से सिरात मुस्तक़ीम की हम हिदायत तलब कर रहे होते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम के अल्लाह हमें सिरात मुस्तक़ीम पर चला, सिरात मुस्तक़ीम की हमें हिदायत नसीब फरमा। अब वो सिरात मुस्तक़ीम है क्या चीज़ है? ख़ुद अल्लाह ताला ने ख़ुद ही आगे फरमा दिया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम कि सिरात मुस्तक़ीम उन लोगों की राह है जिन पर तेरा इनाम हुआ। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरा इनाम हुआ, ये इस्बाती पहलू। और दूसरा नफ़ी का पहलू भी आ गया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, कि जो मग़ज़ूब अलैह, जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, यानी यहूद का जो रास्ता है वो भी नहीं है, वलज़्ज़ालीन, और ऐसे ही ये गुमराहों का, ईसाइयत का जो रास्ता है वो भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ख़ुद बता दिया कि सिरात मुस्तक़ीम मुनअम अलैह लोगों का रास्ता है, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, उन लोगों की राह, उन लोगों का रास्ता, वही सिरात मुस्तक़ीम। अच्छा, वो मुनअम अलैह लोग कौन हैं? तो कुरान करीम ने आगे हमें वो भी बता दिया। दूसरी जगह पर इरशाद है उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, कि वो लोग जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ वो कौन है? मिनन नबिय्यीन, अंबिया अलैहिस्सलाम, वस्सिद्दीक़ीन, और सिद्दीक़, औलिया कराम, वश्शुहदा, और अल्लाह की राह में अपनी जानें कुर्बान करने वाले, वस्सालिहीन, और आम नेकूकार लोग। तो यूँ अल्लाह तबारक व तआला ने सिरात मुस्तक़ीम का तअय्युन हमारे सामने फरमा दिया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कुरान का रास्ता, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया हदीस का रास्ता। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए हमें बतौर मिसाल के और ख़ारिज में जो लोग इस रास्ते पे अमली तौर पर चलने वाले हैं उनकी राह दिखाई, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि सिर्फ थ्योरी काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए नमूने की भी ज़रूरत है। बल्फाज़ दीगर हम ये कह सकते हैं कि सिरात मुस्तक़ीम को समझने के लिए सिर्फ किताबुल्लाह काफ़ी नहीं, रिजालुल्लाह को भी देखना ज़रूरी है। किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह दोनों का जब जोड़ देखेंगे और किताबुल्लाह के मुताबिक रिजालुल्लाह का अमली इंतिबाक देखेंगे तो ये सिरात मुस्तक़ीम है। जैसे हमारे पिछले सेशन के अंदर भी बात हुई थी इल्म से मुतालिक, तो असल इल्म से जो मुस्तफ़ीद होने वाले हैं वही सिरात मुस्तक़ीम पे चलने वाले होते हैं और वही मॉडल होते हैं, वही नमूना होते हैं। इसलिए बतौर मॉडल और नमूना के अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इन लोगों का बता दिया। और अहदीस मुबारका के अंदर भी सिरात मुस्तक़ीम के बारे में बड़ी वजाहत है, बड़ी तफासील हैं। और एक हदीस में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के 72 फ़िरक़े हुए, तुम्हारे 73 फ़िरक़े होंगे, और फरमाया कि वो सब के सब जहन्नम में होंगे सिवाय एक फ़िरक़े के। और फरमाया कि वो कौन है? मा अना अलैहि व अस्हाबी। वहाँ पर भी यही तायुन फरमाया कि जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा जिस तरीक़ पर चल रहे हैं वही तरीक़ जन्नत का है, वही तरीक़ सिरात मुस्तक़ीम है। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक और मिसाल के ज़रिए इस बात को सिरात मुस्तक़ीम को और वाज़ेह फरमाया। और यूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक रास्ता है जो बिल्कुल सीधा है, उसकी दोनों तरफ दीवारें हैं और दीवारों के अंदर जगह जगह दरवाजे बने हुए हैं और दरवाज़ों के ऊपर पर्दे लटके हुए हैं। और रास्ते के शुरू में भी एक वाइज बैठा है जो कह रहा है कि तुमने सीधे चलना है, दाएं बाएं तुमने अंदर नहीं झांकना, अंदर दाखिल नहीं होना। और ऐसे रास्ते के ऊपर भी एक वाइज है जो कि वो मुतनब्बे कर रहा है कि इधर उधर मत जाना। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरात मुस्तक़ीम ये सीधी राह है और ये जो दरवाज़े हैं दरमियान में ये मुहर्रमात हैं, हराम चीज़ें हैं जिनसे मना किया गया है। और इनके ऊपर जो पर्दा है फरमाया ये हुदूद का पर्दा है। और ऊपर जो दूसरा वाइज़ है
وہ انسان کے اندر کا ضمیر ہے اور نفس ہے جو کہ انسان کو جگہ جگہ ملامت کرتا ہے، اور شروع کا جو واعظ ہے وہ فرمایا قرآن ہے، یعنی قرآن سیدھی راہ دکھا رہا ہے، اور محرمات جو ہیں ان سے منع کیا، وہاں داخل نہیں ہونا، حدود کے ذریعے ڈرا دیا کہ داخل ہوگے تو سزا ملے گی، اور پھر ضمیر کے ذریعے جھنجھوڑ دیا کہ بھائی خیال کرو سزا مل جائے گی، اگر غلط راستوں پہ چلو گے سیدھے راستے پہ جاؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حسن بھائی۔ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے خود احتسابی کا عمل بہت ضروری ہے، جو آج کل ہمارے معاشرے میں کہیں کھو گیا۔ خود احتسابی کیسے پیدا کی جائے؟ اس فیلنگ سے کہ آپ کسی کو جواب دیں، کسی کو جواب دیں، آپ کسی کو جواب دیں۔ دیکھیے کیونکہ بات صراط مستقیم کے حوالے سے ہو رہی تھی، 3 آپ کو الفاظ قرآن میں ملیں گے: صراط، سبیل اور طریق۔ صراط، سبیل اور طریق۔ قدیم زمانے میں یہ تھا کہ عام الفاظ میں راستہ، اور آج کل تو میپس ہیں یا سڑکیں ہیں، تو کچھ عرصے ہی پہلے، مطلب کوئی 100، 150، 300 سال پہلے، مطلب یہ سڑکوں کا جال اس طرح نہیں تھا اور نہ یہ میپ تھے، تو ایک منزل سے دوسری منزل پہ جب لوگ جایا کرتے تھے تو ان کے پیروں کے نشان سے ایک راستہ سمجھ آتا تھا، اس کو عرف عام میں صراط کہا جاتا تھا۔ اگر آپ عربی کی لغت میں دیکھیں تو ایک ایسا راستہ جو واضح ہو، واضح طور پہ نظر آنے والے راستے کو صراط کہتے ہیں۔ سبیل کا لفظ بھی ہے، لیکن سبیل ایسے راہ کو کہتے ہیں، ایسے راستے کو کہتے ہیں جس میں کوئی کجی نہ ہو یا جو اسموتھ ہو، ہموار ہو۔ اور ایک طریق ہے، طریق اس کو کہتے ہیں جس پہ پیدل چلا جائے، یہیں سے لفظ نکلا طریقت۔ تو یہ 3 راستے جو ہیں یہ آپ کو نظر آتے ہیں قرآن پاک میں۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے، اور اگین بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور راستہ کہتے ہی اسے ہیں جو ایک منزل سے دوسری منزل پر لے جائے۔ تو جو ہم اس دنیا میں ہیں، تو ایک بڑا عقلی سوال ہے، لاجیکل کوسچن ہے، کیا یہی منزل ہے؟ منزل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ راستہ وہ ہے جو، اور تو اس کا مطلب یہ طے ہو گیا کہ یہ دنیا سرائے ہے یا قیام کی جگہ، مسلسل قیام کی جگہ نہیں، ایک راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک جہاں سے آئے اور جہاں سے جا رہے ہیں، اس کے بیچ میں ہمیں کوئی ایک ایسا پاتھ چاہیے جو کہ ہمیں بھٹکنے نہ دے یا جو ہمیں اپنی منزل پر پہنچا سکے۔ اس پہ کلیئرٹی آ گئی؟ جی جی۔ اچھا، اب کیا یہ ہر شخص راستہ اپنی اپنی مرضی سے ڈیفائن کرے گا؟ نہیں، کرنا چاہے تو کر لے، آزاد ہے اپنی رائے میں۔ اور پھر آپ ایسے لوگوں کو کی کمی بھی نہیں ہے جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں، یا ایسے لوگوں کی کمی بھی نہیں ہے جو، اس کا مطلب ہے کہ راستہ، اور پھر وہی بات، چونکہ ہمارا ٹاپک وہی ہے صراط مستقیم ہے، تو جیومیٹری میں بھی 2 مختلف نقطوں، پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے درمیان جو سب سے سیدھی لکیر ہوتی ہے اسی کو خط مستقیم خط مستقیم کہتے ہیں۔ صحیح۔ 2 مختلف پوائنٹس کے 2 مختلف مناظر کے درمیان جو سب سے مختصر، صاف، سیدھا، اسٹریٹ راستہ جو ہے وہ خط مستقیم کہلائے گا۔ اور صراط مستقیم بھی ہے وہ ایک سیدھا سیدھا اسٹریٹ آنسر ہے، جس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی کنفیوژن، کوئی ڈاؤٹ موجود نہیں ہے، الا کہ ہماری نظروں پہ کبھی کوئی ایسا پردہ پڑ جائے یا غفلت کا یا اس کا پردہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہم اس کو دیکھ نہ سکیں۔ پوائنٹ نمبر 3 کہ یہ جو راستہ ہے اٹ سیلف، اس کی نص، اس کی وضاحت قرآن کریم اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ سرکار کریم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہو، ایک چونکہ مختلف علماء ہے، تو ایک تو سب سے بڑا اور واضح راستہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارک، کیونکہ وہ ہمیں کسی بھی جگہ پہ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیتی، یا اپنی جگہ سے بھٹکنے نہیں دیتی۔ علامت کی صورت کی چونکہ صراط مستقیم، ویسے تو قرآن پاک میں تقریباً آلموسٹ مور دین 40 یا 45 کے قریب جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور تقریباً 32 کے قریب جگہ ہیں جہاں پہ یہ اب کسی ایڈجیکٹو یا مستقیم کے ساتھ الون جو لفظ صراط ہے وہ تقریباً 45 کے قریب جگہوں پہ، اور صرف اور اس کی اضافت کے ساتھ، مستقیم کی اضافت یا کسی اور اضافت کے ساتھ، یہ تقریباً 32 کے قریب مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن سب سے مشہور جو کہ علامت ہے، صبح شام دن اور رات 17 رکعت تو کم از کم واجب پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، تو علامت سورہ علم شریف میں یہ صراط مستقیم کا لفظ ہمارے ساتھ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے پتہ لگے کن لوگوں کا راستہ کہ جن پہ نعمتیں نازل ہوئیں، جس پہ انعام تھا، جس پہ ہم نے نعمت کی؟ اچھا، اب دیکھا جائے تو دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو کہ طرح طرح کی دنیاوی نعمتوں سے لتڑے ہوئے مالا مال ہیں، تو کیا اس سے وہ نعمت مراد ہے؟ یہی سوال ہے۔
اسے ہرگز وہ نعمت مراد نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ نعمت وہ ہے یہاں پہ جو کہ نعمت باطنہ ہے اور جو لازم نہیں جس کا تعلق دنیاوی فتوحات سے، بلکہ یہ وہ نعمت ہے. اس کے ساتھ اپوزٹ پہچان بھی بتا دی. ان لوگ اور اپوزٹ پہچان کیا ہے؟ وہ لوگ جن پہ غضب، اللہ کا غضب نازل ہوا کسی صورت میں، کہیں بھی وہ غضبناک ہے. جو آپ اب اللہ تعالیٰ کے غضب ڈھونڈتے چلے جائے گا، آپ کو قرآن میں ان لوگوں کی نشاندہی ہوتی چلی جائے گی جن پہ اللہ تعالیٰ کی جو کہ صراط سے بھٹکے ہوئے. اس کے اپوزٹ سائڈ پہ تو سب سے پہلی بڑی صراط ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک موجود ہے. وہ سوال آپ کا موجود. دوسرا اس کے اوپر پھر مکتب اہل بیت میں مولا علی کی ذات کی طرف اشارہ فرمایا گیا. صراط مستقیم مولا علی کو بھی کہا گیا. اور اسی طرح سے سرکار نے ایک بڑا خوبصورت مولا علی کے بارے میں ہی فرمان ہے کہ یا اللہ الحق مع علی، اور حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، یا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی رخ کرے. اسی طرح سے ایک اور جگہ فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے جب تک کہ وارث حوض نہ ہو. تو ان دونوں احادیث کی روشنی میں بھی صراط مستقیم اہل بیت، مکتب اہل بیت میں مولا علی کی ذات کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ صراط مستقیم یاد. تو ہمارے پاس 3-4 آگے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارک، ان کی سنت، مولا علی علیہ السلام کی ذات مبارک اور ان کا طریق، اور اس کے بعد تمام درجہ بندی اس طرح سے موجود ہے. اور وہی بات، حق کا ہر راستہ، وہ راستہ جو حق پہ ہو صراط مستقیم ہے. وہ راستہ جو آل محمد علیہ السلام، جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اصحاب و کرام کے تھرو ہمیں اللہ تعالیٰ لے جائے، وہ صراط مستقیم ہے. اور فائنلی جو آپ کی بات ہے، کیسے ہم اس تک، جب تک ہم اکاؤنٹیبل نہ ہوں، جب تک ہمیں یہ فیلنگ نہ آ جائے کہ ہم نے کسی کو جواب دہ ہونا ہے، یا تو ہمیں مرنا نہ ہو. جب ہمارا بحیثیت مسلمان اس بات کا یہ اعادہ ہے، یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور ہم نے کسی ذات کو جواب دہ ہونا ہے، تو اس کا مطلب اکاؤنٹیبلٹی والا فیکٹر کہ ہم نے صراط میں جڑے رہنا ہے، وہ یہیں سے آئے گا. آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ حد ازحد گمراہی میں ہیں یا ازحد حرام میں مبتلا ہیں، ان کے اذہان میں، ان کے دلوں میں یہ اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر موجود نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو جواب مل چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. تھینک یو سو مچ سر. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن. ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بحیثیت مسلمان ہمیں ہدایت مل چکی ہے اللہ کی طرف سے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، شکر اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، لیکن پھر بھی ہم ہر دعا میں ہدایت مانگتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی ڈیٹیل گفتگو ہو چکی ہے. قرآن کریم کی پہلی سورہ فاتحہ کے اندر ہی جہاں اللہ کی حمد و ثنا بڑائی ہے، وہاں اللہ اور بندے کے درمیان ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معاملہ، اور اس کے بعد خالصتاً اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. آپ اپنے ذہن میں یہ بات پختہ کر لیں کہ باوجود نماز میں کھڑے ہونے کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ نماز میں چلے جانا بھی اور پھر ایک پورے ارادے کے ساتھ، ظاہر ہے وضو کیا ہے، آپ نے کپڑے صاف ستھرے پہنے ہیں، آپ نے ارادہ کر کے پھر ایک سفر طے کیا ہے مسجد تک کا، اور پھر وہاں جا کر ایک امام کے پیچھے صف بہ صف ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علماء کرام نے، اور اکثر مفسرین کرام نے، علماء کرام تائید کریں گے، میرا پینل تائید کرے گا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب فقط یہ کہنا کہ سیدھی راہ دکھا یا سیدھی راہ چلا نہیں ہے، بلکہ یہ استقامت علی صراط مستقیم مانگی جاتی ہے. یا اللہ تو نے سیدھا راہ دے دیا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ کسی ٹریک پہ چڑھ گیا ہے اس نے توڑ بھی پہنچنا ہے. اب توڑ پہنچانے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس لیے جب ہم نماز میں جاتے ہیں تب کہتے ہیں کہ مولا یہاں تک آنا ہمارا کام تھا، اس سے آگے جہاں لے جانا تیری مرضی ہے، وہاں تک پہنچانا تیرا کام ہے. دیکھیں، راستے میں بھٹکنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، الجھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، پھسلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اور پھر آزمائشوں پر آزمائشیں،
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مبارک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، تو آپ کے صاحب ساتھی، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کبھی کسی ایسے راستے پہ چلے ہیں جو کانٹوں والا، جھاڑیوں والا ہوتا ہے؟ کہا ضرور چلا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیسے چلتے ہو؟ کہا دامن سمیٹ لیتا ہوں، مفتی صاحب اکثر بیان کرتے دامن سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کہیں جھاڑیوں سے الجھ کر میں اپنا دامن نہ تار تار کر بیٹھوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے تو یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر آپ صراط شیطان پر ہیں تو عملے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ چور وہاں آئے گا، ڈاکو وہاں آئے گا، لٹیرا وہاں آئے گا جہاں اسے کوئی مال ملے گا۔ اس لیے آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں تو آپ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور ہم صراط مستقیم پر چلنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے وہ توفیق مانگ رہے ہیں جو سوائے خدا کے کہیں سے نہیں ملتی، اور وہ ہے استقامت علی صراط مستقیم۔ یہ جو بار بار سوال کیا گیا نا کہ حالانکہ ہم ہدایت پر ہوتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر خوبصورت ڈیفینیشن ہے اس کی کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ میں اپنی تشریح کرتا پھروں گا، مفتی صاحب اپنی تشریح، سنی صاحب اپنی تشریح کرتے، پروفیسر صاحب اپنی تشریح کرتے پھرے، نہ انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا طبقہ نبیوں کا ہے۔ آپ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کو بھی آپ دیکھیں نا، صراط مستقیم پر چلنا صرف ایک نماز کا نام تو صراط مستقیم نہیں ہے، صحیح فرما رہے ہیں، اور ایک روزہ 30 دن کا رکھ لینا یہ صراط مستقیم تو نہیں ہے، اور اگر اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو 2.5% زکوٰۃ نکال دی، کہہ دینا میں صراط مستقیم پہ ہوں، یا زندگی میں ایک بار کعبے کا حج کر آیا تو کہنے لگا میں تو کہتا ہوں ہمارے تو اقوال سے یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں، احادیث سے یہ چیزیں موجود، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، آپس میں رہو بھائیوں کی طرح، معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو۔ جہاں ہماری صراط مستقیم آ کے چیک ہوتی ہے نا، وہاں ترازو جب ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے نا تب چیک ہوتی ہے۔ جب ہم پبلک ڈیلنگ میں بیٹھ کے نا تو کرسی پہ بیٹھ کے جھوٹ پر جھوٹ اس انداز سے بول رہے ہوتے ہیں کہ اس پر سچ کا گمان ہونے لگ جاتا ہے، وہاں تمہارا صراط مستقیم چیک ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ نماز کو صرف صراط مستقیم کہہ دینا تو یہ تو قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والا بھی ہدایت پر ہے، ہر نماز پڑھنے والا بھی ہدایت پہ ہے۔ تو اس لیے اس نماز کے اندر ہو کر بھی نماز وہ مانگو جو اللہ کو قبول ہے، قرآن کے اندر قرآن کو پڑھ کر بھی قرات وہ مانگو جو اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہے۔ اور پھر سب سے بڑی صراط مستقیم میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام ہے نا ہمارا، یہ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ پورے پینل کو اور پوری دنیا کو مخاطب کر رہا ہوں، یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ یہ صرف عبادات کے طریقے نہیں سکھاتا، یہ تمہیں پیدائش سے لے کر قبر کے دانے تک بھی لے کر جاتا ہے، اور پھر تمہارے اوپر مٹی ڈال کر پھر کھڑے ہو کر پھر بھی کچھ کہتا ہے تمہیں۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ صلوا لہ بالتثبیت، تم قبر کے اوپر بھی کھڑے ہو کر اپنے مرنے والے بھائی کے لیے ثابت قدمی مانگا کرو۔ الآن یسأل، اس وقت وہ سوال کیا جا رہا ہے، وہ اندر سوال ہو رہے ہیں، اوپر تم سورہ بقرہ کا شروع اور آخر پڑھ رہے ہوتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم تو مرنے والے کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہو۔ اسلام مین اسلام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم کا مطلب صرف یہ نماز کے اندر کھڑے ہونا، کعبے کی طرف منہ کر لینا، صاف ستھرے کپڑے پہن لینا، یہ صراط مستقیم نہیں ہے، بلکہ معاملات کے اندر جتنے آپ ستھرے ہوں گے وہ صراط مستقیم، اصل صراط مستقیم ہے۔ تو اس لیے ہم ہر نماز میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ مفتی صاحب کا پوائنٹ ایڈ کرتے ہیں، عربی میں کوئی شخص کھڑا ہوا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کم، اس کا مطلب ہے کھڑا رہ۔ کوئی بات بمانے جو کہ استقامت کے معنی میں کہ اگر آپ، کیونکہ کافی سارے تراجم ہیں، تو ایک تو علماء نے کہا کہ یا اللہ میں ہدایت ہے صراط مستقیم، اور کچھ علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ تو میں ہدایت صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ دونوں معنوں میں جو ہے آپ جو بھی آپ کرنا کرنا چاہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ متی بھائی، مجھے نا یہ باتیں ساری سن کے جس طریقے سے علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ ہماری قوم جو ہے اس کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے، اور صرف نماز روزہ نہیں بلکہ اپنے معاملات میں ضرورت ہے۔ پھر جس طریقے سے حسن بھائی بھی فرماتے رہتے ہیں، اور ہم لوگوں کا اور کا پیغام بھی اس پورے رمضان میں یہ تھا کہ نماز کا روزہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے، روزہ جو آپ نے رکھا ہے رمضان کا، نہ رکھیں
روزہ کھول لیں. اگر آپ نے گرا فروشی کرنی ہے, اگر آپ نے ذخیرہ اندوزی کرنی ہے, اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہے, اگر آپ نے مال میں سے اجتناب نہیں کرنا آپ نے کسی بھی طرح کی, تو یہ ہم لوگ شروع سے پیغام دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کے اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ رب تعالیٰ کو کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان پر آپ ظلم کریں, پورے دن کی بھوک برداشت کریں. تو آپ کا ایک کلام تھا رواداری, ٹھیک ہے, کہ ہم پہلے دور میں کیا تھے اور اب ہم کتنے ظلم و ستم کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور کلام تھا ایک بستی, ٹھیک ہے, تو اس کی فرمائش ہے, کیونکہ موضوع صراط مستقیم ہے اور کہیں نہ کہیں جڑتا ہے. شکریہ نجم, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. میں نے قبلہ مفتی احسان الحق صاحب کی, محترم حسن بخاری صاحب کی, علامہ منیر عالم ہزاروی صاحب کی گفتگو سنی. بس میں ایک چیز ایڈ کر کے آپ کو وہ کلام سناتا ہوں کہ صراط مستقیم, حسن بھائی آپ اس بات کو دیکھیے گا, مفتی صاحب قبلہ, صراط مستقیم سے پہلے جو آیت ہے نا, جب آپ مانگ رہے ہیں صراط مستقیم, اس سے پہلے آیت ہے ایاک نعبد. یہ کمٹمنٹ پہلے کریں آپ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, پھر اس کے بعد جائیں گے آپ اہدنا الصراط المستقیم, وہ راستہ جو روشن لوگوں کا راستہ ہے. یہ جو آپ نے نظم کا مجھے کہا, یہ مطلب وہ لوگ جو صراط مستقیم پہ تھے اس دور کے, وہاں پہ بندہ پہنچا اور پھر موجودہ حالات میں دیکھا کہ جو ایک روشن ممبر پہ بیٹھ کے اندھیرا اور جہالت پھیلا رہے ہیں, ان کو بھی اس میں ایڈریس کیا گیا. اور نظم یہ تھی حسن بھائی کہ وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی. آپ سمجھ گئے, آپ لوگ داد دیتے ہیں تو میرا حوصلہ بڑھتا ہے کہ میں بہتر جانا وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کچھ روشنی زادے سراج النور کی کرنوں سے جیون کی نئی تعلیم لیتے تھے. سراج النور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنوں سے جیون کی نئی تعلیم لیتے تھے. رواداری کا شہرا تھا. واہ. تواضع کے لیے جو سب سے بہترین سوغات ہوتی تھی کھجوریں تھیں. واہ. کھجوریں مفت ملتی تھی, کھجوریں تھیں, کھجوریں مفت ملتی تھی. کوئی پیاسا چلا آتا تو اس سے یہ نہیں دریافت ہوتا تھا کہ تم ہم میں سے ہو یا غیر ہو. کسی کوزے پہ کب لکھا ہوا ہوتا تھا این کوزہ برائے اہل ایمان است. کسی کوزے پہ کب لکھا ہوا ہوتا تھا این کوزہ برائے اہل ایمان است. تھکے ہارے مسافر مسجد نبوی میں آتے دیر تک آرام کرتے تھے. اقامت اور عبادت کی سبھی آسائشیں وہ سب کو حاصل تھی. خدا کا گھر تھا اور بندوں کو اپنا گھر ہی لگتا تھا. خدا کا گھر تھا اور بندوں کو اپنا گھر ہی لگتا تھا. کبھی چشم تصور جب درود پاک پڑتی ہے تو منظر کھلنے لگتے ہیں. کبھی چشم تصور جب درود پاک پڑتی ہے تو منظر کھلنے لگتے ہیں. سنہری روشنی کرتے ملائم نرم لہجوں میں سخی آقا کے در پر حاضری کی گفتگو کرتے کئی چہرے. سخی آقا کے در پر حاضری کی گفتگو کرتے کئی چہرے. ادھر مقداد ہیں, میسم کھڑے ہیں, حضرت سلمان آتے ہیں, ابو بکر و عمر عثمان و حیدر بھی در مولا پہ حاضر ہیں. عشاء کا وقت ہے اور حبش کا خوشبو بھرا لہجہ سبحان اللہ اذاں آغاز کرتا ہے. صفیں ترتیب پاتی ہیں. کسی کو کچھ پریشانی نہ گھر جانے کی عجلت ہے. خدایا کیسی رحمت تھی, خدایا کیسی رحمت ہے. کسی کو کچھ پریشانی نہ گھر جانے کی عجلت ہے. خدایا کیسی رحمت تھی, خدایا کیسی رحمت ہے. محبت بولنے والے محبت بولتے ہیں اور کانوں میں محمد کی صدا آتی ہے. محمد اور محبت ایک ہی تو ہے. کانوں میں محمد کی صدا آتی ہے. محمد اور محبت ایک ہی تو ہیں. تو جب چشم تصور لوٹ کر آئے تو پھر
मजजूब के उधड़े हुए सीने को छूकर पूछती भी है, ये सब कौन हैं जो दीन को वहशत बनाते हैं, रवादारी पे जो पहरे लगाते हैं। बताओ तो ये कौन हैं जिन्हें मोहब्बत के कोई मानी नहीं आते। मैं रोता हूं कि रोने के सिवा चारा नहीं कोई। मैं रोता हूं कि रोने के सिवा चारा नहीं, कि रोने के सिवा चारा नहीं कोई। भला एक नज्म में मैं उन 14 सदियों की मोहब्बत किस तरह लाऊं। भला मैं एक शायर, एक मजनू, हुनर बर्बाद, इन सोए हुओं को क्या जगा पाऊं जिन्हें मालूम ही कब है कि इस अहदे जहालत से बहुत पहले वो एक अहदे मुनव्वर था, रवादारी का शोहरा था, खजूरें मुफ्त मिलती थी। वाह 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 वाह, खजूरें मुफ्त। सलामत। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत कलाम। हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम मुसलमानों के असल क्या था और आज क्या हो गया। मुफ्ती साहब ज़रा रोशनी फरमाइएगा कि सिरात मुस्तकीम पे चलना क्या मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या आसान अमल है? इसके बारे में मुझे एक शेर याद आ रहा है। बिस्मिल्लाह। इरशाद। हमारा असर हो गया आप पे। जी बिल्कुल। कदम हो रहा है उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, कदम हो रहा है उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, ऐन मंजिल है इस राह में थकन से चूर हो जाना। वाह 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 वाह। मेरे ख्याल में आपके सवाल का जवाब इसके अंदर आ गया है। ये ज़िंदगी भर का सौदा है, ये एक दिन का मामला नहीं है, कुछ लम्हात का मामला नहीं है, कुछ अफ़ाल और अमाल के साथ ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी भर का मामला है, जिसको कुरान करीम ने यूँ इसकी मंजर कशी की, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह से अपनी जानों का भी सौदा, अपने मालों का भी सौदा, तब जन्नत मिलेगी। तो ये सिरात मुस्तकीम जो है, ये ज़िंदगी भर यानी अपने अकायद की भी इस्लाह, फ़िक्र करते रहना, तजदीद ईमान करते रहना, तजदीद आहद करते रहना, अपनी नीयतों को टटोलते रहना, ऐसे ही इबादत में तरक्की करते रहना, आगे बढ़ते रहना, अपने आमाल की इस्लाह करना, अपने मामलात की इस्लाह करना, अपने अखलाक की दुरुस्तगी करना, ये सारा कुछ इसी सिरात मुस्तकीम। क्यों कि सिरात मुस्तकीम पे जो चलने वाले हैं उन्होंने ये सब कुछ किया है, इन सब चीज़ों से गुज़रे हैं, तब जाकर उन्होंने मुकाम बनाया है, तब वो जाकर मॉडल बने हैं। तो उनकी तरह बनने का हुक्म है, उनकी राह पर चलने का हुक्म है, इसलिए। और ये हुक्म ता दमे मर्ग है, मौत के वक्त तक ये हुक्म। वो इस तरह ना हो ना नजम भाई के जुबान पे आया है इय्याका नस्तईन भी रही, फिर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं जुबान पे आया है इय्याका नस्तईन भी रही, बुतों के सामने लेकिन मेरी जबी भी रही। तो ये मामला नहीं चलेगा। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा वक्फा, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए माहे करीम इफ्तार ट्रांसमिशन। माहे करीम इफ्तार ट्रांसलेशन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। हसन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हमारा दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, सिरात मुस्तकीम जहाँ पर हमें दीनी तालीमात का सिखाता है, इसके साथ साथ हमें दुनियावी मामलात भी डील करना सिखाता है, तो इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी संवर सकती है अगर हम इस रास्ते पर चलें तो। अरीज, बहुत क्लैरिटी है दीन में। पहली बात तो है, मुफ्ती साहब ने फरमाया कि दीन सिर्फ हमारे इबादत का और चंद काम अंजाम देने का नाम ही नहीं है, इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट। इंसान के दुनिया में आने से लेकर उसके कमाने, खाने, उठने, बैठने, निकाह, शादी, मामला, एक एक चीज़ जो है, एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट ज़िंदगी गुजारने का पूरा तरीका हमें, सलीका हमारा दीन उसको देता है। कोई एक ऐसा पहलू मुझे नहीं नज़र आता। अगर आप कभी हदीस भी पढ़ें, मतलब इवन ये भी बयान फरमाया कि आप दाढ़ी पर कंघी किस तरह करें, ये भी फरमाया गया कि आप लिबास कैसे पहने, किस तरह का पहने, ये भी बताया गया कि माँ बच्चे को किस तरह से उठाए। मतलब कोई एक ऐसा पहलू मेरी नज़र में नहीं गुजरा कि जिसकी ही हमें कुछ ज़रूरत हो और वो तशरीह की बाकी ये तो हो सकता है कि हमारा मुतालिया ना हो, हमारी कम इल्मी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने वो एरिया या एंगल खाली छोड़ा हो। तो एक तो बड़ा क्लैरिटी के साथ, और फिर मुझे लगता है कि शायद हमारा ये राइट टाइम है
کہ تمام امت مسلمہ کو اور تمام پاکستانیوں کو خاص طور پہ پتہ ہو کہ دین اور دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دن کو ٹائم آپ رزق حرام میں ملوث ہوں، آپ اسمگلنگ کر رہے ہوں، آپ رشوت کھا رہے ہوں اور شام کو آپ 2-3 ٹکرے نماز کی مار دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر میں جس طرح سے نارمل پریکٹس ہے، کبھی آپ گھر سے لڑ کے آئے ہو، گھر میں کوئی بدمزگی ہو، آپ سارا دن آپ کا اپسٹ رہتا ہے، آپ کا آفس بھی، آپ کے معاملات بھی خراب رہتے ہیں، یا وائس ورسا اگر آپ کو آفس میں کوئی پریشانی ہے تو آپ گھر میں بھی اس طرح سے ان ایزی رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو اللہ نے 4-5 خانوں میں تقسیم کر دیا، ہم ایسے ہیں اپنی ذات میں۔ اسی طرح سے ہمارا دین اور دنیا ایگزیکٹلی ایک ہی چیز ہے۔ ایک کچھ باتیں اور کچھ اصول جو ہے وہ آفاقی ہیں، گلوبل ہیں، اور ان میں سے ہے کہ آپ ان میں سے ایک ہے اخلاص، ان میں سے ایک ہے دیانتداری، آنیسٹی، ان میں سے ایک ہے سچ، ٹروتھفلنس، سچ گوئی، ان میں سے ایک ہے محنت، ان میں سے ایک ہے سب کے ساتھ عزت و تکریم کے ساتھ پیش آنا۔ یہ وہ اصول ہیں جو کہ دین کے معاملات میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی برابر چلنے پڑیں گے۔ آپ نے آفس جانا ہے، آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے دیانتداری سے کام کرنا ہے۔ آپ نے اگر 8 گھنٹے کا ٹائم فکس کیا ہوا، آپ 8 گھنٹے وہاں جائیں گے، ان کو بھرپور مکمل آنیسٹی کے ساتھ انجام دیں گے۔ اگر آپ کا ٹاسک ڈیلیوریبلز کے اوپر ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ان سے کوئی معاملہ طے کیا کہ میں آپ کو یہ کام کر کے دوں گا اور اس میں وقت طے نہیں ہے، تو آپ وہ کام پورا بھرپور اپنے بہترین طریقے سے انجام کر کے دیں گے۔ تو اس میں دو ڈیولٹی نہیں موجود کہ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، دین کو الگ سے لے کے چلنا دنیا کو نہیں۔ ہاں، ایک ہمارے غلط فہمی ختم ہو جانے چاہیے کہ ہم اگر اس رمضان میں اگر آپ اپنے ساتھ آگے ایک میسج لے کے چلیں، جب تک ہمارے معاملات حرام حلال سے بچے نہیں رہیں گے، جب تک ہم حلال کی طرف 100% ایبسولوٹ نہیں آئیں گے، ہماری دین کی کوئی عبادت بھی قبولیت کی طرف نہیں بڑھ سکے گی۔ عبادت کی قبولیت ہے اپنے معاملات میں حلال کے ساتھ وابستگی، اپنے معاملات میں حلال کو شامل کرنا۔ رزق حلال عبادت کی تمام قبولیت کی شرط ہے، تمام معاملات اینی ویز، اور اس پہ کوئی میٹر نہیں ہے۔ ادروائز تو آپ کے ہزاروں ٹریننگ کے آورز جو ہیں وہ میں اپنی زندگی میں صرف کر چکا ہوں کہ جی یوں کریں، یوں کریں، یوں کریں، لیکن معاملہ ایک ہی بات پہ کھلتا ہے کہ وہ معاملہ کیا ہے؟ ہر شخص کے اندر قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا انڈیکیٹر، اپنا میئرر، ایک اپنا پیمانہ مقرر کر کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ کسی سے بدتمیزی کرتے ہیں، آپ کو اندر فیل نہیں ہوتا، جیسے ہی آپ اپنے کام میں کوتاہی کرتے ہیں، آپ کو اندر فیل نہیں ہو جاتا، جیسے ہی آپ کسی کام میں ڈنڈی مارتے ہیں، آپ معاملہ کا تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، اس انڈیکیٹر کے اوپر چلنا شروع کر دیں، وہ آپ کو ہر جگہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ سر۔ حضرت ایک سوال ہے، روشنی فرمائیں کہ ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا جو انعام رکھا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جو جنت کا انعام ہے؟ اس طریقے سے بہت زبردست اور ویلڈ قسم کا سوال ہے، اور میرے ذہن میں اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ جی، میں ایک تصوف کی ایک اصطلاح کوٹ کرنے لگا ہوں۔ جی جی جی، کسی نے کہا تھا کہ طالب الدنیا مؤنث، طالب العقبہ مخنث، طالب المولا مذکر۔ طالب دنیا جو ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، طالب عقبہ جو ہوتا ہے، جو کہتا ہے جنت مل جائے، اللہ کرے کسی طرح جنت مل جائے، وہ مخنث ہوتا ہے، لیکن طالب المولا مذکر۔ لیکن جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے مذکر، مرد، چاہے وہ کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، چاہے وہ کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سیکھ جائے تو وہ مردوں سے بہت آگے نکل گئی۔ اس لیے یہاں کسی سیکٹ کا یا کسی جینڈر کا معاملہ نہیں ہے، فرق نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا کرنے والے یہ مؤنث ہیں، اور یہ جو عقبہ کرنے والے ہیں یہ مخنث ہیں، جو مولا کرنے والے ہیں نا وہ مذکر ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو کسی لالچ میں عبادت کی جاتی ہے، اس کو عبادت تھوڑا ہی کہتے ہیں، یہ تو کاروبار ہوتا ہے۔ ہمارے پیش نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور اس میں کبھی قلت کثرت نہیں دیکھی گئی۔ یہ بات ذہن میں دیکھنا کہ یہ جی یہ نفع ہے اور یہ نقصان ہو جائے گا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام والا جدی کربلا میں گئے، 72 تو تن تھے سارے، مقابلے میں فوجوں کے جناب انبار لگے ہوئے تھے، لیکن امام کا ڈٹ جانا
اس لیے نہیں تھا کہ میں جنت جا رہا ہوں، جنتی تو وہ پیدائشی طور پہ جنتی، واہ 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 واہ، وہ تو سرکار نے اعلان کیا ہوا کہ الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ، واہ واہ، وہ تو جنت کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں، وہ تو جنتیوں کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں، سبحان وہ تو اعلان پہلے، سرکار تو دنیا میں جنتیں تقسیم کر گئے ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، واہ واہ واہ، تو ابو بکر نے جو مال دیا ہے وہ جنت کے لیے دیا ہے۔ بالکل بالکل، عمر فی الجنہ، تو حضرت فاروق اعظم نے جو منکروں کی گردنیں اڑائی ہیں وہ جنت کے لیے کی ہیں۔ حضرت عثمان بایا سرکار کی دعوت کرتے ہیں اور سرکار ان کے گھر جاتے ہیں، وہ پیچھے ہو کے قدم گنتے جاتے ہیں، جتنے قدم سرکار ان کے گھر تک جاتے ہیں اتنے وہ غلام آزاد کر دیتے ہیں۔ واہ، تو بھئی جنت کے لیے نہیں، سرکار کے سامنے رکھ کر اس مولا کو راضی کرنے کے لیے۔ اور جناب حیدر کرار، واہ، جس ہستی کو اللہ نے یہ تو اعزاز دیا ہے کہ کثیرہ میسر نشدیں سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کعبے میں ولادت کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے اور ہے بھی، لیکن بمسجد شہادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، یہ دوہرا اعزاز حضرت حیدر کرار کو۔ حضرت حیدر کرار کے لیے سرکار نے اپنا ہاتھ حضرت حیدر کرار کے ہاتھ میں پکڑ کے کہا تھا من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ تو کیا یہ لوگ جو ساری عبادات کرتے رہے ہیں یہ کوئی جنت کے لیے کرتے رہے؟ نہیں، یہ اپنے مولا کو پانے کے لیے کرتے رہے۔ انبیاء کی زوات پر آرے چلے ہیں، ان پر کیا کچھ نہیں کہ ستم ڈھائے گئے، اور پھر صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں، آل بیت اطہار ہوں، ان پر تو مصائب کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، اور جنت تو ان کو ایڈوانس میں ملی ہوئی تھی۔ عشرہ مبشرہ کو دیکھ لیں، دیگر اصحاب کو اموات ان کی بعد میں ہوئی ہیں، بشارتیں ان کو پہلے کی ملی ہوئی ہیں، تو جنتی تو وہ پہلے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتی ہونے کی سند اور ریکوائرمنٹس وہ پہلے پوری کر چکے ہیں۔ اور جنتی ہونے کی ریکوائرمنٹ اور ہے ہی کیا کہ کملی والے کا کلمہ پڑھ لو۔ لوگ کہتے ہیں حضور کا کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جتنا مرضی گناہگار سے گناہگار ہونا، ایک نہ ایک دن اس نے جنت کس لیے جانا ہے؟ اپنی شکل پر جانا ہے یا مدینے والے کے نام پہ جانا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے بات نہیں بنے گی، محمد رسول اللہ سے بات بنے گی، معیار یہ ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ترتیب اس لیے بنی ہے کہ اللہ نے کہا پہلے توحید کی بات کرو، زبان پاک کرو، پھر میرے یار کا نام لے لینا، تاکہ تمہارا دل بھی پاک ہو جائے اور تمہاری زبانیں بھی پاک ہو جائے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو عبادات کی جاتی ہیں یا یہ جو دیگر اعمال کیے جاتے ہیں، یہ جنت پانے کے لیے، مجھے تو مائی رابعہ بصریہ ہے تو وہ عورت تھیں اور ولیہ تھی، ان کی بڑی بات ایک بڑی مجھے بڑی سوٹ کر گئی۔ ایک دفعہ وہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کے جا رہی تھی تھوڑی سی، تو کسی نے کہا مائی صاحب بھائی یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں اس پانی سے نا جہنم بجھانے جا رہی ہوں اور اس آگ سے جنت جلانے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہی ہیں آپ لوگ؟ تو جہنم سے بچنے کی اور جنت کے پانے کی دعائیں کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا بڑے لالچی قسم کے اور بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں، جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، وہ جنت جلا دی جائے تاکہ اللہ کے لیے وہ عبادت کریں، اور وہ آگ بجھا نہ دی جائے کہ جس کے ڈر سے یہ عبادت کرتے ہیں، تاکہ وہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کریں۔ بہت تو اس لیے ضروری ہے کہ عبادت جب جب ہو، جو ہو تو خدا وہ اللہ کی رضا۔ بے شک بے شک بے شک۔ تھینک یو سو مچ۔ ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ ہیں، لیکن میں آخر میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گی ایک پیارے سے کلام کی۔ بہت شکریہ ریج، کلام سماعت فرمائیے گا۔ جی میرے پیمبر کا نام شاید میرے پیمبر کا نام شاید میری زبان پر چمک رہا ہے۔ اور اگلی لائن حسن بھائی دیکھیے گا ذرا، میرے پیمبر کا نام شاید میری زبان پر چمک رہا ہے۔ کیسے کہ گلے سے کرنیں
نکل رہی ہیں، گلے سے کرنیں نکل رہی ہیں، زباں سے زم زم چھلک رہا ہے، میرے پیمبر کا نام شاید۔ میں رات کے آخری پہر میں جب آپ کی نعت لکھ رہا تھا۔ نجب بھائی بہت خوبصورت شعر پیش کرنے لگا ہوں۔ میں رات کے آخری پہر میں جب آپ کی نعت لکھ رہا تھا، لگا کے الفاظ جی اٹھے ہیں، لگا کے الفاظ جی اٹھے ہیں، لگا کے کاغذ دھڑک رہا ہے، سبحان اللہ کیا خوبصورت، لگا کے الفاظ جی اٹھے ہیں، لگا کے کاغذ دھڑک رہا ہے، گلے سے کرنیں نکل رہی ہیں، لبوں سے زم زم چھلک رہا ہے، میرے پیمبر کا نام شاید۔ میرے نبی کی دعائیں ہیں یہ، میرے خدا کی عطائیں ہیں یہ۔ ذرا اپنے آپ پہ غور کیجیے گا اس شعر پہ، کہ میرے نبی کی دعائیں ہیں یہ، میرے خدا کی عطائیں ہیں یہ، کہ خشک مٹی کا ٹھیکرا بھی، کہ خشک مٹی کا ٹھیکرا بھی حیات بن کر کھنک رہا ہے، کہ خشک مٹی کا ٹھیکرا بھی حیات بن کر کھنک رہا ہے، لگا کے الفاظ جی اٹھے ہیں، لگا کے کاغذ دھڑک رہا ہے، میرے پیمبر کا نام شاید۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ کلام، بہت خوبصورت انداز۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، اللہ پاک آپ کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بڑھتے ہیں کچن کے سیگمنٹ کی طرف، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیں۔
फिर से खुश आमदीद। अब हम मौजूद हैं हमारे किचन में, जहाँ पर हिना तारिक हमें मज़े की चीज़ बना के सिखाएंगी। तो आज हाँ, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल हम ठीक हूँ। हमेशा इनको भूल रिवायत- जाते हैं, हम दोनों आपस में बातें करते हैं। रिवायत जो है वो तब्दील हो चुकी है। पहले हम हाल पूछते थे, आज ये हमारा हाल हमारा पूछती हाल हैं। पूछ रही हैं, क्योंकि वो ये अच्छी हमें बात देख है। रही होती हैं कितनी मेहनत हम वहाँ पर उधर कोई से शक नहीं। करके आते हैं और फिर यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन इससे पहले जो प्रोसेस ये हमारे सामने यहाँ पर पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस है वो भी बहुत मरहलावार मुश्किल होता है। ये चॉप करके सारी चीज़ें तैयारी इस तरीके करके से तैयारी करके रखना, बिल्कुल। बिल्कुल, और यही तो अहम काम होता है कि आपने चीज़ें प्री collect प्रेप करना, करके हाँ yes. चीज़ें कलेक्ट करनी हो और एडवांस तैयारी करके रखी हो, ताकि जब इधर हम आए तो हम झटपट आपको बता दें कि हम बनाने क्या वाले हैं। अच्छा, ये तो मज़े की लगती है ना ये सारी सिचुएशन, कि जब मैं घर में बचपन में ना कुकिंग करती थी अपने घर में किचन में, तो मैं भी इस तरह छोटी छोटी चीज़ें सारी पोर्शन में रख लेती थी और उसके बाद फिर आराम से एक एक चीज़ रखती थी, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम होता है। वो तो फिर ईजी होता है कि आप एक चीज़ डाल रहे हो, हाँ। क्वांटिटी का हिसाब रखना और सही। क्या क्या चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं वो पहले कलेक्ट करना सबसे ज़्यादा सही बात। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। डिफिकल्ट टास्क है ना। और फिर चीज़ों को अगर आपने इधर उधर रखी है, फिर ढूंढोगे कहाँ रखी कहाँ है। रखी है? तो ऐसे सेट करके रखने में आसानी हो जाती आसान है। हो जाती अभी है। बाद में बर्तन धोने में ही बहुत आसानी होती है। आसानी होती है, बिल्कुल। तो आज हम क्या बनाने लगे हैं? आज हम बनाएंगे वेजिटेबल के कबाब हैं। ये नॉर्थन कबाब है। ये वैसे तो वेजिटेबल के अलावा आप इसको चिकन बीफ में बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चिकन बीफ को अवॉइड भी कभी कभी करना चाहिए। तो रमज़ान के हवाले से चूँकि हम बना रहे हैं रेसिपीज़, तो ये भी अगेन एक कबाब है, फ्राइड आइटम है। और फिर मैं कहूँगी कि अगर आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एयर फ्राइड में बना सकते हैं, और बिल्कुल मिनिमम ऑयल में बना सकते हैं। लेकिन हम लोगों को आदत होती है ज़रा तले हुए खाने की, तो इस वजह से हम तो इसको डीप फ्राई बस जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह करते पकौड़ों की तरह हैं। deep तो fry हमारे करते पास यहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं वो सब एज यूजुअल घर वाली हैं। उबले हुए आलू है हमारे पास, ये एक बड़ा बाउल है। 3 से 4 बड़े आलू थे जिनको उबाल के मैश करके, हम सब यही काम करते हैं घर पे, आपको पता ही है। और दूसरी जो 2 चीज़ें हमारे पास, ये है दालें। ये है चने वाली दाल, ये भी उबाल के मैश की हुई है, और एक है मूंगी की दाल जो हम खिचड़ी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 दालें हैं जो मैंने एक एक कप लेके इनको उबाल लिया था। अब मैं क्या करूँगी, दोनों दालें, चने की दाल, मूंगे की दाल और उबले हुए आलू, इनको मिक्स करूँगी। उसके साथ साथ मेरे पास थी पालक। तो आयरन जब आपको पूरा करना तो इस बहाने आप आयरन की लिए ये भी खा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे उबली हुई पालक है, ये चॉप करके मैं इस्तेमाल करूँगी। हरा धनिया, पुदीने से बहुत अच्छी इसकी खुशबू आएगी। फिर है मेरे पास हरी मिर्चें, तो आपके टेस्ट के मुताबिक आपको कितनी इस्तेमाल करनी है। प्याज है मेरे पास, गाजर है चॉप की हुई, और हस्बे जायका नमक, लाल मिर्च और जीरा भून के रखा है, और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये जो धड़ा मिर्च है ना, ये आपकी मर्जी पर है। अगर आपको बहुत तीखा पसंद है तो आप इसका इस्तेमाल कर लें। ठीक है। और एक अदद अंडा भी मुझे अंडा भी मौजूद है। अंडा हमने 2 सूरतों में इस्तेमाल करें। अगर तो हमारे कबाब की बाइंडिंग नहीं हो रही अच्छे से, तो तब हम थोड़ा सा अंडा इस जो मिक्सचर है इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, और बाकी तो हम इसको मैदा और अंडा लगा के कोट करेंगे। ठीक है। और अगर आपके पास घर पे तिल मौजूद हो तो आप थोड़े से तिल भी इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत फटाफट बनने वाली रेसिपी अच्छा, आपने इस हिसाब से काटा कि कबाब में वो चीज़ मिक्स हो जाए, तो आपने उस हिसाब से छोटी छोटी हाँ, सब कुछ, क्योंकि हमारे पास तो टाइम कम होता है ना, तो हमने फटाफट करना है। ठीक है जी। पहले हम लोग स्टोव ऑन करेंगे। हाँ जी। और मैं क्या पहले सब कुछ कंबाइन करना होगा। आप चलाएं, और ऑयल भी हम इसको शैलो फ्राई कर लेते हैं। शेप आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। अब चूंकि ये शेप पे आलू कोई वाली रेसिपीज हैं, ममानियत तो नहीं। आलू वाली रेसिपीज जो हैं वो आप फ्रीज़ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि फिर इसके अंदर पानी आ जाता है तो वो फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब ये दालें मैं इस हिसाब से डालूंगी कि पहले बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ये चने की दाल, अमूमन चने की दाल और आलू के साथ कबाब बहुत ज़्यादा पसंद भी किए जाते हैं और यूजुअली बनते भी हैं। अच्छा, उसके बाद ये उबली हुई पालक, ये सारी इस्तेमाल कर लेते हैं। धनिया, हरा धनिया, पुदीना, मैं रखती जाऊँ ना वहाँ पर। हाँ ये आप रखते जाओ। हरी मिर्चें, प्याज, अगर आपके पास घर पे हरा प्याज है तो आप वो हरा प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर, यानी कि वो सब चीज़ें हैं, सब सब्जियां जो आप को पसंद हो वो आप इस्तेमाल करें। थोड़ा सा ये गार्लिक है हमारे पास, ये मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, फ्लेवर इन्हेंसर होता है, तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। अच्छा, ज़ीरा है मेरे पास, मैंने इसको रोस्ट किया हुआ था। इसके अलावा लाल मिर्च, आप तो अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे चीज़ें, मैं यहाँ पे अपने हाथ के हिसाब से
डाल रही हूँ। और कुछ धड़ा मिर्च भी मैं इस्तेमाल करूँगी, बल्कि सारी डाल देते हैं। अच्छा, तीखा तीखा, खूब तीखा किस्म का है ये। अच्छा, दो बातें हैं ना कि अगर ये इस तरह से अच्छे से बाइंड हो गया तो ठीक है, और अगर मुझे लगे कि ये नहीं हो रहा अच्छे से बाइंड और ये खुल रहा है, तो तब मैं इसमें थोड़ा सा अंडा इस्तेमाल करूँगी और हल्का सा मैदा भी ऐड करूँगी, क्योंकि आलू में भी पानी होता है, पालक में भी पानी है, तो हो सकता है कि ये बाइंडिंग करने में मुश्किल पेश आए। तो 1 चम्मच आपने ये सादा जो मैदा है आपके पास रखा हुआ, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा, कॉर्नफ्लावर जो भी मौजूद हो, मकसद इसका है कि ये पानी एब्जॉर्ब कर ले। ब्रेड क्रम्स के टेस्ट के लिए हमारे पास अगर ब्रेड क्रम्ब मौजूद है तो हम इसको इसके अंदर डालने के लिए, मतलब ऊपर जैसे हम बाइंडिंग के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। अच्छा, मुझे लग रहा है कि चूंकि आलू में ही पानी है और सब्जियों में भी, तो मैं 1 चम्मच मैदे का इस्तेमाल करूँगी। डालेंगे आप भर के? चलें, जब ये फ्राई हो जाएगा तो मैदे का कच्चापन आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा। कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आप किसी और डिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हाँ। किसी और तरह के कबाब में भी। नहीं हो गया ग्रीनिश? बिल्कुल ग्रीनिश हो गया ना, पालक की वजह से। पालक है, हरा धनिया, हरी मिर्चें। देखिए, सब्जियां जो है ना सारी फ़ायदेमंद हैं किसी भी तरीके से लें, तो जब आप कबाब बना ही रहे हैं तो इन सब सब्जियों का भी इस्तेमाल कर लें। वरना आलू के कटलेट्स तो हर घर में ही मेरे ख्याल से 100 साल से बनते आ रहे हैं। आलू और शामी कबाब। शामी कबाब, हाँ, ये तो मतलब हर बच्चे के लंच में भी गए होंगे। ये वरासती खाने हैं, खानदानी खाने हैं। हाँ। थोड़ा सा और ऐड, लेकिन ये भी किसी किसी के घर के अच्छे लगते हैं। हाँ, ऐसा है। हाँ, ये ऐसा है, उसमें जायका हो। और जैसे बाजार की बने हुए मिलते हैं लेकिन उनका टेस्ट वैसा नहीं होता ना, तो आप कहते हो फिर घर पे ही बनाएं, अपनी मर्जी से अपनी क्वांटिटी डालें। हाथ के जायके की बात है ना, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। आपके हाथ का जायका बहुत मैटर करता है, इसलिए जब काम शुरू करें ना तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें, दुरूशी पढ़ के शुरू करें, बहुत फर्क पड़ता है। मुझे भी याद है छोटी छोटी बातों से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब और शहान, तो शहान भाई मुझे भी याद है कि जब जब एक एक कप चाय मैं खुद बनाता हूँ, उसकी लज्जत ही कुछ और होती है। बिल्कुल, और बल्कि कशिफ से भी हम बात करते कि वो भी चाय बहुत अच्छी बनाती है, तो आप कभी हमारे लिए बनाएंगी? ज़रूर। आप इसको ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं अगर आपका दिल हो इसको और ज़रा क्रिस्पी करने का। और ऑयल के साथ कर रही हैं? हाँ, ऑयल अपनी ऑयल मैंने इससे लगाया ताकि ये हाथों पे चिपके नहीं, क्योंकि मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं। अगर आप ग्लव्स पहनते तब भी ऑयल लगाएं, और अगर वैसे भी आपके हाथों पे ग्लव्स नहीं है तो भी आप कर सकते हैं इस तरह से। तो ये मैं इसकी इस तरह से एक शेप दे रही हूँ और मैं इसी तरह बाकी बना लूँगी। ठीक है, और अंडा तब बीट तक हम करके लोग रखते इधर हैं। मूव करते हैं और आइए अरीज हम लोग चलते हैं। हमारे साथ जी मौजूद हैं डॉक्टर कशफ हुसैन और शहान आकाश साहब। आइए अरीज बैठें। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आप खैरियत से? वेल डॉक्टर साहब, आप क्या आज आप हमें सिखाने लगी हैं, क्या बताने लगी, क्या इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी के हवाले से शेयर करें? और मैं आपका थैंक्स भी कहना चाहती हूँ कि आप हर रोज़ एक नया टॉपिक लेकर आती हैं, खाने के साथ साथ न्यूट्रिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। जज़ाकल्लाह। आज हम इसी तरह एक अवेयरिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, डाइट एंड डिप्रेशन। अगर आपको इस तरह की कोई भी मेंटल इलनेस है, ठीक है, तो आपकी डाइट अगर अच्छी हो ना तो 30 to 40% सिर्फ डाइट के थ्रू आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा। डिप्रेशन या अगर आपको कोई भी ऐसा मेंटल इलनेस है, उसके लिए काउंसलिंग और मेडिकेशन तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं ना तो भी ये बहुत ज़्यादा आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा, बूस्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, इससे मुझे एक वाक़या याद आया, मतलब मैंने जनरली सुना है वैसे नजम कि क्या होता है कि जब आप डिप्रेशन में होते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खाना शुरू कर देते हो या फिर बिल्कुल ही खाना छोड़ वो डिफरेंट इसकी डिजीज़ हैं, जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा आ जाता है, बुलिमिया नर्वोसा आ जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंट्री में इस तरह की अभी बीमारियों का इतना रेशो नहीं है। होगा लेकिन बहुत 1 या 2%। हमें बता रही थी या कोई और बता रहा था कि पहले आप जाते हैं टेंशन की फेज में, वहाँ से एंजाइटी आप बता रहे थे, स्ट्रेस था, फिर एंजाइटी होता है और फिर डिप्रेशन होता है। एग्जैक्टली, तो वो उसी तरीके से स्टेज टू स्टेज वेरी करता है। अच्छा शहान, मुझे ये बताएं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज से ये होता है कि चाहे हम लोग घर पे करें या जिम में करें या हम लोग रनिंग भी करें, हमारे डिफरेंट जो मसल्स हैं उनमें पेन शुरू हो जाते हैं, और वो पेन फिर 1, 2, 3 दिन ऐसा रहता है कि उसकी वजह से कुछ लोग पहले दिन एक्सरसाइज करने के बाद 3 दिन का गैप लेके फिर एक्सरसाइज करते हैं, या कुछ लोग तो तर्क ही कर देते हैं। तो
اس کے بارے میں بتائیے, پین اچھا ہوتا ہے, برا ہوتا ہے, اس کو ہیل کرنا چاہیے, اس کے لیے پین کلر لینی چاہیے, ذرا اس کی ڈیٹیل. اور ایک اور چیز تھی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ عرصہ جم کرو یا بہت زیادہ ایکسرسائز کرو تو آپ کا یا تو ویٹ گین ہو جاتا ہے اگر آپ چھوڑ دو فوراً سے. اس پہ یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں دونوں آپ نے جو کی ہیں. اچھا نجم, پہلے میں آپ کے سوال سے شروع کرتا ہوں جی, اور اس کو میں آگے تھوڑا سا جو لوگوں کو اور پرابلم ہو سکتی ہے اس پہ بھی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا. ایک جو آپ پہلی دفعہ جم کرتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں یا کچھ عرصے کے بعد چھوڑ کے جب دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو آپ کی مسلس کو وہ عادت نہیں ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی جب اس پہ اسٹریس جاتا ہے تو کچھ ٹائم کے لیے اسٹیف ہو جاتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں, آپ کو پین ہوتا ہے, اور وہ 3-4 دن آپ اس مرحلے سے گزرتے ہیں. جب آپ وہ لگاتار کرتے رہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے, اور یہ نیچرل ہے, اس کے اندر کوئی آپ کو میڈیسن لینے کی یا کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کا ضرور خیال رکھیے کہ آپ اگر 10 دن 20 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد چھوڑ کے ایکسرسائز کر رہے ہیں یا پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو وہ جوش میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم وہ بہت ہیوی ڈمبلز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یا ویٹ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس سے آپ کے ٹیشوز جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں اور ڈیمیج ہو جاتے ہیں. دوسری جو پین والی چیز ہے, ہم نے ایک جملہ سنا ہوا ہے نو پین اور نو گین, تو ہم اس کو سن کے اور جم میں اگر آپ جائیں تو خصوصاً جو ینگسٹر ہیں وہ بڑا ویٹ اٹھا کے اور وہ اس طرح کوشش کرتے ہیں اس کی, اور کمر کو اپنا بہت زیادہ ڈیمیج کر لیتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اریج ہم وزن اٹھا رہے ہیں یا ہم کسرت کر رہے ہیں تو اگر ہمیں جسم میں درد ہو رہا ہے یا ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے, جسم میں گوشت میں درد ہونا الگ چیز ہے, ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ نو پین نو گین, ہم برداشت کریں گے. تو بھیا دیکھیے کہ آپ اگر جسم بنانے کا شوق رکھتے ہیں یا جسم کو کم کرنا چاہتے ہیں, تو جیسے آپ گاڑی کو اگر ڈرفٹ کرنا چاہتے ہیں تو گاڑی کے ٹائر بھی آپ کو بدلی کرنے پڑیں گے, پھر آپ اس کا بھی حوصلہ رکھیے. تو جب آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں, اپنے جسم کے ساتھ کھیلتے ہیں, تو پھر آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی, آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑے گی, آپ کو میڈیسن کی ضرورت پڑے گی. تو اس طرح کی کوئی چیز ہو تو آپ یہ نہ کیجیے کہ جی ہم جو ہے اس کو برداشت کرتے ہیں, یہ 3 4 5 10 دن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی مسئلہ بن جائے, آپ فزیکلی ڈیمیج ہو جائیں, تو اس کے اندر آپ کا پوسچر غلط ہو سکتا ہے, آپ کی ٹریننگ غلط ہو سکتی ہے, آپ کی وہ ہڈیوں کا وہ پارٹ کمزور ہو سکتا ہے. لائک بہت سارے لوگوں کے گھٹنے کمزور ہوتے ہیں, ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے الگ طرح سے بنایا ہے, تو آپ کے کسی کے گھٹنے کمزور ہوں گے, کوئی کمر پہ درد نہیں برداشت کر سکے گا, تو اس کو کریں. اب آپ کا جو سوال تھا میں اس کی طرف آتا ہوں. آپ مجھے اگر دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے تو مجھے آسانی ہوگی اس میں دوبارہ آپ کو بتانے میں, تاکہ میں غلط آپ کو مس گائڈ نہ کروں. تھینک یو سو مچ. میرا کوشچن یہ تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ عرصہ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اچانک سے آپ کا ویٹ جو ہے وہ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی, یہ جو چیز ہے اس میں کیونکہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں جو ہمارے بڑے مسلز ہیں جیسے تھائی ہے اور چیسٹ ہے, جب اس کا ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم جم لگا رہے ہیں, بلڈ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کی فیٹ کٹنگ میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے, کیونکہ آپ کو جو انرجی کی نیڈ ہے وہ آپ کو آرام سے پرووائڈ کرنا شروع کرتا ہے, آپ کی نیڈ بڑھ جاتی ہے, آپ کی خوراک کم ہوتی ہے, اور جو ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ آپ کی باڈی کے اندر سے ہی وہ اس کو فیٹ کو کاٹ کے انرجی کے طور پہ کرتا ہے. تو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ ایکٹیویٹی لیول زیادہ ہوتا ہے, تو جب آپ نے چھوڑ دیا تو پھر آپ کو بھوک لگنا شروع ہوگی, آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, تو آپ ایکسرسائز چھوڑنے کے بعد زیادہ کھانا شروع کریں گے, تو زیادہ کھائیں گے تو پھر آپ ویٹ گین کریں گے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیں اسی کے بارے میں جو ہم ذکر کر رہے تھے, مینٹل ڈپریشن کے حوالے سے اور ڈائٹ کے حوالے سے, تو اس کو کیسے بیلنس کرنا چاہیے, کہاں سے اس کو ایسے بیلنس کرنا چاہیے جب آپ بہت لمبے عرصے تک آپ پور ڈائٹ لیتے ہیں نا, جس میں آپ کے سمپل کاربوہائیڈریٹس آ رہے ہیں, آپ بہت زیادہ جنک فوڈ استعمال کر رہے ہیں, بہت زیادہ ریفائنڈ فوڈ استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ریڈی ٹو ایٹ فوڈز اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ آپ کی پور ڈائٹ میں آتے ہیں. جب آپ لمبے عرصے تک یہ لیتے ہیں تو آپ کی باڈی میں ہو جاتی ہے انفلیمیشن کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سوزش ہو جانا دماغ میں, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتی ہے, وہ ہمارے برین کے سیلز کو کیا کرتی ہے, ڈیمیج کرتی ہے. جو مینٹل ایلنسز اجاگر ہوتی ہیں دماغ میں وہ ہوتی ہیں انفلیمیشن کی وجہ سے, اور اگر آپ ایک لمبے عرصے تک پور ڈائٹ لے رہے ہیں تو یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے تو یہاں پر ایک کہہ سکتے ہیں ٹیکنیک ہوتی ہے اس چیز کو کنٹرول کرنے کی, اسمارٹ کاربس کے نام سے, ٹھیک ہے. مطلب آپ نے کیا کرنا ہے, اسمارٹ کاربوہائیڈریٹس لینے ہیں. ہمارے برین میں ایک موڈ ایلیویٹنگ کیمیکل ہوتا ہے جس کا نام ہے سیروٹونن, ٹھیک ہے. یس, موڈ ایلیویٹنگ مطلب یہ ہمارے موڈ کو بوسٹ کرتا ہے, ہمارے موڈ کو اچھا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھے بیٹھے آپ کو کریونگز ہونے لگ جاتی ہیں, چاکلیٹ کی, ملک شیک لاؤ بھائی, کوئی ڈونٹس کھلاؤ, نہیں میٹھا کھانے کی ایک دم سے, مطلب ہم کچھ نہیں بھی ملتا تو ہم سمپل چینی کھا رہے ہوتے ہیں. وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ہمارے برین میں سیروٹونن کا لیول بہت لو ہو جاتا ہے. اچھا, تو یہ سیروٹونن, ہاں, موڈ ایلیویٹنگ ہارمون, اور یہ جو تھا اپنا مینٹل ہارمون جو ہوتا ہے ہیپینس کا, یہ سیروٹونن ہی ہے. سیروٹونن, تو وہ جو ہم نے ایک اور سنا تھا ڈوپامین, وہ کیا ہے؟
वो भी इन ये ब्रेन के केमिकल्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे मूड्स को अप एंड हम डाउन लोग करते कहते हैं रहते कि हैं। जब हैप्पी हैप्पी हार्मोन होते हैं तो आपको हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। एक्सरसाइज के बाद भी अमूमन वो Yes. रिलीज होता है। Exercise के बाद वो- release yes, होता है। वो Yes, exercise के this बाद is the रिलीज point. होता है। उसका यही है कि जब आप करते हैं तो वो आपका हार्मोन रिलीज होता है और आप खुश महसूस Yes, करते हैं yes, अपने आप yes, को। yes. और ये 27 इमोशंस हैं इंसान के अंदर, मूड्स हैं कि आप कभी कभी आप नजम उठते होंगे तो आप खामखा उदास होते होंगे, ठीक है, बंदा वैसे ही दुखी होता है कि पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या आ गया। और कभी कभी आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन आपकी आप बहुत जिंदगी खुश बड़ा होते हैं। आप खुश होते हैं। तो ये इंसान के मूड्स हैं जो होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से वो हार्मोन आपका रिलीज होता है। एक्सरसाइज के अलावा भी ये जो ब्रेन केमिकल्स हैं ना, ये पाए जाते हैं, मतलब इनका जो लिंक्ड है वो है विटामिन B12 के साथ, बी कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स में B1 भी आता है, B2, B3, ये वाटर सोलेबल वाइटामिन और पाया जाता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में। तो अगर आपकी डाइट में ये चीज़ें नहीं शामिल तो भी ऐसा हो सकता है कि आप खामखा सैड फील करने लग जाएं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर जो चीज़ जा रही है उससे आपके हार्मोन्स। उसके अलावा एक और बात, विटामिन डी, अगर तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है, ये भी आपके जो है ना वो डिप्रेशन में एक रोल अदा करता है। तो विटामिन डी की कमी को आपने पूरा करने के लिए क्या करना है, एज वी ऑल नो के सनलाइट जो है वो डायरेक्ट सोर्स है विटामिन डी का। जब हमारी बॉडी एक्सपोज होती है धूप से तो हमारी बॉडी में विटामिन डी जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा दूध में भी थोड़ा बहुत विटामिन डी पाया जाता है, स्पेसिफिकली फ़िश की बात की जाए, ट्यूना एंड सैल्मन, इनमें भी पाया जाता है। तो आपने ये चीज़ें अपनी डाइट में लाजमी शामिल तो करनी है। मतलब आपने धूप की बात की ना, ठीक है, तो हम लोग इसको एक नेचुरल एग्जांपल से इस तरह देख लेंगे कि डिप्रेस्ड और एंजाइटी के जो शिकार लोग होते हैं ना, वो भी बंद कर लेते हैं और डिम लाइट में बैठना पसंद करते हैं, ठीक है, वो भी रोशनी को अवॉइड करते हैं, बुरी लगने लग जाती है। ट्रू तो आपने इस तरह बी कवर अप करना है। उसके अलावा विटामिन सी आपने लेना है, ठीक है। जैसे कि हम बड़े दिनों से इसका जिक्र करते आ रहे हैं कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि फाइटर एंड डिफेंडर है हमारी बॉडी के, ठीक है। जब हमारी ब्रेन में होती है इन्फ्लेमेशन तो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब जब तक हम जिंदा हैं ये रिएक्शंस तो हमारी बॉडी में चलते रहेंगे। हम इनको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसा फूड ले सकते हैं जो इनके साथ फाइट करे। तो वो क्या है, फाइटर्स हैं, डिफेंडर्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी है, ठीक है। तो तब अगर उनका लेवल भी हमारी बॉडी में कम हो जाएगा ना, तो हमारी ब्रेन की इन्फ्लेमेशन जो है वो खुद ब खुद हील अप हो जाएगी। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। शेहान, आज हम क्या करने लगे एक्सरसाइज? आज हम क्योंकि आप ही मुझे कह रहे थे कि जो प्लैंक वाली हमारी वो काफ़ी सारी वैरायटी होगी, तो इस तरह की जो और चीज़ है उसके अंदर हमारा स्क्वाट्स जो हैं, स्क्वाट्स हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। लोगों को एक ही तरीका पता है तो हम जो है उसको बताइएगा, क्योंकि वहाँ पर भी रेडी हो गया निज़ाम। जी, सबसे पहले जी सिंपल नजम जो कि हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है जी, और ये अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको करते रहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे हमने प्लैंक का कहा था उस तरह से आप स्क्वाट करें। इसके बाद सेकंड स्क्वाट मैंने आगे भी गाइड किया था, इसके बाद हम ऐड करते जाएंगे, नैरो स्क्वाट पे आ जाएंगे, इसमें पाँव हमारे जुड़ जाते हैं और इस पोजीशन में हम ये करते हैं, ठीक है। 2 3 4। इसके बाद हम करेंगे सोमो स्क्वाट। सोमो रेसलर आपने सुना होगा, जी जी, ठीक है, तो वो उनका एक फाइटिंग स्टांस होता है, वो इस तरह से करके कुछ फाइट करते हैं। तो इसका स्टांस इसी तरह से कि मैक्सिमम आप लेग्स को ओपन कर लेंगे और फ्रंट से नीचे जाएंगे। 1 2 3 4। अच्छा जी, इसके बाद है नजम साइड टू साइड। अब हम सिंपल जो स्क्वाट करते हैं वो करेंगे। ये किया, वन साइड, अदर साइड, साइड, अदर साइड, ठीक है जी। इसके बाद है एक पिस्टल स्क्वाट। कभी आपने किया, आप करते हैं एक्सरसाइज, कभी आपने किया? आप बताएं क्या पता, मुझे नाम ना पता नाम ना पता। अच्छा, ये भी बड़ी नजम चीज़ है, हमें नाम नहीं पता होते, कुछ पता होती है अमूमन जिम में, लेकिन नाम नहीं पता होते हैं। सही बात। अच्छा, एक एक एक्सरसाइज के 2-2 3-3 नाम भी होते हैं। सही सही, ठीक है जी। ये है यस, बैलेंस करना है सिंगल आपने, सिंगल लेग स्क्वाट, हम तो इसको यूं कहते हैं, सिंगल लेग स्क्वाट। 1 2 3, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके साथ हमने करना है जंप स्क्वाट। 1 2 3। अच्छा, इसके बाद आप वॉक करके आगे जाएंगे, सॉरी जंप करके और वॉक करके पीछे आएंगे। ये किया, और यही बैक में भी होगा। अब बैक पे भी कर सकते हैं आप, रिवर्स करके भी,
لیکن یہاں سے اس کو 2 چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ایڈوانس لیول پہ جانا چاہتے ہیں, یہ کر کے پھر جمپ لے لیں اور پھر یہاں پہ ہو جائے گا. واپس آئیں گے, واک کر کے پیچھے چلے جائیں اور سمپل یہاں پہ جا کے یہ کیا اور واپس. کہ ان ایکسرسائز کا کہاں پہ فائدہ ہوتا ہے؟ اچھا, یہ جو عریج بڑے مسلز ہوتے ہیں, لائک جیسے ہم نے کل کیا تھا تو اس کے اوپر پوری باڈی پہ اثر ہو رہا تھا. آج جو اسکواٹ کیے ہیں, تھائی کو آپ ہٹ کر رہے ہیں, تو بڑے مسل سے آپ کو فیٹ لاس کرنے میں بڑا فائدہ ہوگا لاس کرنے میں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ شیحان, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور آئیے ہم آپ لوگوں کو کھلاتے ہیں بہت ہی پیارے پیارے مزے کے. کیا ہم لوگ بنا رہے ہیں جی؟ ویجیٹیبل کباب. ٹھیک ہے, آپ لوگ کھانا پسند کریں گے, اس سے تو دشمنی نہیں ہے نا, کیونکہ اس میں نہ بیف ہے نہ کچھ اور ہے, اور آپ نے خود ہی کہا کہ ہمیں ویجیٹیبل کی طرف زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے, اسی لیے ہم ہینا میم کو بھی اس طرف لے گئے. ہینا میم ہمیں اس طرف لائیں. یہ مجھے جنت کی طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر رجوع کریں. بالکل ایسے ہی ہے, ہم نے سٹارٹ کیا روشنی اور نور کے ساتھ, لیکن ہم ایکسٹرا سے ویجیٹیبلز اور فروٹس کو بھی. اصل میں رمضان ہے نا, تو رمضان میں مینیو میں ہوتی ہی یہی چیزیں ہیں, تو پھر ہم نے اسی کے اکارڈنگ ریسیپیز کریٹ کی ہیں, کیونکہ سب کا ہی دل چاہ رہا ہوتا ہے سموسے, پکوڑے, کچوریاں اور یہ اسی طرح کی تلی ہوئی چیزیں. ہاں بالکل, اگر ہم لوگ نا صرف اگر پالک بنائیں تو شاید بچے نہ کھائیں, کیونکہ جب بچوں کو اتنی ٹیمپٹیشن کے ساتھ اتنے مزے کی چیزیں آپ اتنی پیار سے ڈیکوریٹ کریں گے تو وہ اوبیسلی ضرور کھانا پسند کریں گے. بس کسی نہ کسی طریقے سے دینا مقصد ہے نا, ایسے دے دیں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا چیز کھا رہے ہیں. جیسے ہم کسی دن بنائیں گے بینگن کی کوئی ریسیپی, اور کریلے بھی, اور ہمارے نجم ثاقب کو بہت پسند ہے, حافظ نجم کو, اسپیشلی ان کے لیے, اور ان کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ ان کے لیے اسپیشلی بنائی ہے. جی اللہ آپ سب کو ایسے اچھے لوگوں سے ملاقات کروائے تاکہ آپ کو دشمنوں کی کمی نہ ہو. چلیں جی, ریسیپی تیار ہے. ہم یوز کریں گے تل, تھوڑے سے تل ہیں اوپر گارنش کے لیے ڈال دیتے ہیں, اور اس پہ بھی, اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ سویٹ تھائی چلی ساس رکھی ہے, کہ تھوڑے اسپائسی بھی ہوں گے, اور ویجیٹیبلز ہیں تو یہ اچھے لگیں گے اس کے ساتھ. تو یہ آپ کے سامنے موجود ہیں ویجیٹیبل کباب. جی ویری نائس, تھینک یو سو مچ شیف, آپ نے بہت پیارے اور بہت مزے کی چیز بنائی. انشاءاللہ ہم ضرور ٹرائی کریں گے افطار میں, اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا. کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے ماہر کریم افطار ٹرانسلیشن. ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید. اب ہم موجود ہیں زمین کے نرنے منع فرشتوں کے ساتھ, جہاں پر نجم ثاقب ہم سب کو ایک پیاری سی اسلامک سٹوری سنائیں گے. بالکل جی, اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے اور بہت ہی چھوٹے خوبصورت ننھے منع فرشتے پر یہاں موجود ہیں, جن کا تعلق ہے دھرتی رنگ سے, اور یہ مختلف کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, NGO. تو اور یہ بچے سارے دھرتی رنگ کے ساتھ منسلک ہیں. تو آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ سب کا شکریہ یہاں پر آنے کے لیے. اور ریچ تعارف کروائیں بچوں کا. بالکل, ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ, امریہ, حسام, شانزی, نوال, حلیمہ اور عمر. اور یہاں پہ موجود ہے کفشا, شانزی, قاضی گل اور ایمن. واہ. تو بچوں, آج سب کو نا میں ایک سٹوری سناتا ہوں حضرت صالح علیہ السلام کی. کس کی؟ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے اوپر, ساروں نے غور سے سننا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ سب کو یہ کوپنز ملیں گے چیزز کی طرف سے, جو صحیح سوالات کے جوابات دیں گے. تو ایکٹیولی آپ نے سننا ہے, جو سوالات پوچھیں گے ان کو صحیح جواب دینا ہے, اور یہ 500 روپیز ایچ. تھینک یو سو مچ چیزیس کا بھی ہمارے ساتھ اس کاز میں شرکت کرنے کے لیے. تو حضرت صالح کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے اوپر. ٹھیک ہے, میں دوبارہ سے اب سٹوری سنانا شروع کر رہا ہوں, تو سب نے غور سے سننی ہے. حضرت صالح کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا قوم سمود کے اوپر. شاباش. قوم سمود کے اوپر پیغمبر بنا کے بھیجا, تو انہوں نے بڑی کوشش کی, جس طریقے سے تمام پیغمبر نیکی
کی تبلیغ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تبلیغ کرتے ہیں, اسی طریقے سے حضرت صالح نے بھی آ کے اپنی قوم کو سمجھایا کہ خدا ایک ہی ہے جس کو ہم نے عبادت کرنی ہے, اس کے علاوہ کسی کی ہم نے عبادت نہیں کرنی. لیکن ان کی قوم نے بولا کہ آپ اگر اپنے اللہ کو ایک مانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اللہ پاورفل ہیں, آپ کے اللہ طاقتور ہیں, تو آپ ہمیں کوئی معجزہ کر کے دکھائیں. معجزہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ان یوزول ہو, جو آپ کی عقل جو ہے وہ تسلیم نہ کرے, لیکن یہ اللہ کی خصوصی قدرت ہو. جس طریقے سے قوم سمود نے حضرت صالح کو بولا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں, اور انہوں نے معجزہ کیا مانگا کہ آپ اشارہ کریں. ٹھیک ہے, کیا معجزہ مانگا کہ آپ اشارہ کریں پہاڑ کی طرف سے, اور وہاں سے ایک اونٹنی نکلے. کیا نکلے؟ اونٹنی. ٹھیک ہے, انہوں نے بولا کہ اب کوئی اور انسان اس طرح اشارہ کرے دیوار کی طرف سے یا پہاڑ کی طرف, تو کوئی نکلے گا کچھ وہاں سے؟ نہیں نکلے گا نا. تو ان کو یہ کہا ان کی قوم نے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں جن کی ہم نے بات سننی ہے, جو ہر کام کر سکتے ہیں, تو ان سے آپ بولیں کہ ایک معجزہ کریں اور اس پہاڑ کے اندر سے کیا نکلے؟ اونٹنی نکلے. تو انہوں نے اشارہ کیا اور وہاں سے ایک اونٹنی نکل آئی. جب اونٹنی نکل آئی تو اب سب قوم جو ہے وہ دیکھنے لگ گئی کہ یہ تو بات سچی ثابت ہو گئی ہے, یہ تو حضرت صالح نے کر دکھایا ہے, ان کا تو اللہ واقعہ میں ایک ہے, ان کی تو ہمیں بات ماننی پڑے گی. انہوں نے دکھاوے کے لیے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے, جو آپ کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں, ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب کچھ ہوا یوں کہ وہ جہاں پر قوم رہتی تھی وہاں پر پانی پینے کا, پانی نکالنے کا, پانی لے کر آنے کا ایک ہی ذریعہ موجود تھا, اور ایک تالاب تھا صرف, جہاں سے پانی سب بھرتے تھے اور پانی وہیں سے پیتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب وہ اونٹنی چونکہ معجزے سے آئی ہوئی تھی تو اس لیے وہ بہت زیادہ پانی پیتی تھی. تو حضرت صالح نے اپنی قوم کو کہا, حضرت صالح نے اپنی قوم کو کہا کہ آپ ایک دن ادھر سے پانی پئیں گے اور ایک دن اونٹنی پانی پیا کرے گی. کیا کریں گے؟ ایک دن. شاباش. شروع میں تو ان کی قوم نے برداشت کیا, لیکن پھر ان کی قوم کو لگنے لگا کہ یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں ایک دن پانی ملتا ہی نہیں ہے, سارا اونٹنی پانی پی جاتی ہے, اور صرف ایک دن ہمیں پانی ملتا ہے, تو ایسے تو نہیں چل سکتا. انہوں نے وہاں کے ایک مقامی شخص کو جس کا نام تھا کدار, کیا نام تھا؟ کدار, اس کو پکڑا اور اس کو یہ راضی کیا کہ تم ہماری طرف سے اس اونٹنی کو قتل کر دو, اس اونٹنی کو ذبح کر دو, اور اگر تم ایسا کرو گے تو جو اس قبیلے, اس قوم کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے نا, اس سے ہم تمہاری شادی کروا دیں گے. وہ بڑا بدصورت تھا, تو اس کو کہا کہ ہم تمہاری سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کروا دیں گے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ منع فرمایا تھا کہ آپ نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا, اس اونٹنی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی. اور جبکہ دوسری طرف قوم کیا کر رہی تھی, انہوں نے کیا پلاننگ کی تھی؟ اس کو ذبح کر دینے کی پلاننگ کی تھی. اسی طریقے سے ہوا, حضرت صالح نے بھی بڑی بچانے کی کوشش کی اونٹنی کو, لیکن ان لوگوں نے حضرت صالح جب وہاں پر موجود نہیں تھے یا اونٹنی اکیلے میں موجود تھی, اس کو پکڑا اور اونٹنی کو ایسے ہی ذبح بھی نہیں کر دیا. پہلے اونٹنی کے چاروں جو تھے نا پیر, ٹھیک ہے, ان کو کاٹا یہاں گھٹنوں سے, ٹھیک ہے, اس کو اتنی تکلیف پہنچائی, اس کو اذیت دی, اور پھر اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا. جب یہ واقعہ حضرت صالح تک پہنچا تو وہ بھی بڑے غصے میں آئے اور انہوں نے بڑا روئے. پہلے تو ان کو دکھ ہوا, ٹھیک ہے, انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی, انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ, یہ لوگ تیری بات نہیں سنتے تو تو ان پر عذاب نازل فرما. اور پھر بہت بڑا ایک زلزلہ آیا اور پوری کی پوری قوم زمین میں چلی گئی, زمین میں دھنس گئی پوری کی پوری قوم. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہماری آج کی سٹوری تھی جس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے. آج کی سٹوری سے ہمیں 3-4 لیسن ملتے ہیں. پہلا یہ کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور اللہ کے سوا کوئی
جو ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کے ہر حکم کو ماننا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ جس کام سے اللہ منع کرتا ہے اس کام کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے. اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. جانور ہم تو بول سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم لوگ بات کر سکتے ہیں، ہمیں کہیں پر تکلیف ہوتی ہے، کہیں پر درد ہوتا ہے تو ہم جا کے بتا سکتے ہیں. اپنے جو بھی ہمارے پاس بڑا موجود ہوتا ہے اس کو ہم جا کے کہہ سکتے ہیں نا کہ میرے یہاں پر درد ہو رہی ہے، مجھے بخار ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو مجھے میڈیسن دیں. لیکن جانور تو نہیں بتا سکتے، جانوروں کے پاس تو زبان نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جانوروں کو جس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے چوزے بچے لے کر آتے ہیں اور پھر ان کو بھی وہ مار دیتے ہیں، جس طریقے سے پانی میں کوئی گر جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے ہم گلی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلی یا کتا موجود ہے اور ہم اس کو جو ہے پتھر مارتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کام بہت غلط ہے اور ایسا کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. اور پھر جب اللہ پاک ناراض ہوئے تو اللہ نے اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا زلزلہ بھیج کے. تو ہماری زمین پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ زلزلے بھی آتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بچہ مجھے بتائے گا؟ ارتھ کوئک کیا ہوتا ہے؟ آپ بتاؤ کیا ہوتی ہے؟ بجلی آتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ زمین کو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہلنے لگتی ہے. زمین ہلنے لگتی ہے تو پھر اس سے کیا ہوتی ہے؟ جو عمارتیں وغیرہ بنی ہوتی ہیں سب گر جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا. تو اسی طریقے سے آج کل بھی جو زلزلے آ رہے ہیں نا، تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا غلط کام کر رہے ہیں. انہوں نے جس طریقے سے قوم سمود نے غلط کام کیا تھا نا، اللہ کی بات نہیں مانی تھی، ویسے ہی آج بھی جب زمین پہ زلزلہ آتا ہے تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات سننی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی ماننی چاہیے اور جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. شاباش. اب میں سب سے باری باری پوچھوں گا، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ وہاں سے شروع کریں گے. سب سے پہلے آپ پکڑو مائک. شاباش. ہم نے کون سے پیغمبر کی کہانی سنی ہے؟ حضرت سعید، حضرت سعود سے نام ہے، ہاں، حضرت صالح علیہ السلام. شاباش شاباش. آگے دے دیں مائک. ہم نے کن پیغمبر کی کہانی سنی ہے؟ حضرت ابھی انہوں نے بتایا ہے، صالح علیہ السلام. شاباش. اور ان کی قوم کا کیا نام تھا؟ سب سے پہلے بتایا تھا. اچھا چلیں ہم وہاں سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جواب یہ دے دیں. ان کے قوم کا کیا نام تھا؟ سمود. قوم سمود. شاباش. اب یاد آیا سب کو؟ قوم سمود. آگے دے دیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ قوم جو ہے وہ انہوں نے کس چیز کی ڈیمانڈ کی تھی؟ کیا کہا تھا حضرت صالح سے کہ آپ کیا کریں تو ہم ایمان لائیں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. نہیں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ کیا معجزہ کریں؟ کیا چیز آئی تھی؟ اونٹنی. ہاں، اونٹنی آئی تھی، ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں سے پوچھوں؟ چلیں ادھر دے دیں مائک، ادھر دیں. اچھا، جب انہوں نے اشارہ کیا تھا اونٹنی آئی تھی تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن لوگ پانی پیے. شاباش. ٹھیک ہو گیا. آپ دیں گی جواب؟ دیں گی؟ نہیں دیں گی؟ عمر آپ دیں گی جواب؟ نہیں. آپ صرف یہ بتا دو کہ کون سے پیغمبر کی کہانی تھی. ابھی نام بتایا، حضرت صالح. اچھا جی، عمر جو ہے وہ شرما رہا ہے چھوٹا سا. اچھا ادھر ہم لوگ آ جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے آپ سے کیا پوچھوں، پانی کا جب کہا، ٹھیک ہے، تو ان کی قوم کو بڑا غصہ آیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو ایک نام بتایا تھا، وہ نام یاد ہے آپ کو؟ چلیں یہ مشکل ہو جائے گا تھوڑا سا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس شخص کو لالچ کیا دی تھی اس قوم نے؟ کہ آپ اس اونٹ کو اگر ذبح کر دیں گے تو آپ سے اس قوم کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کروا دیں گے. شاباش. اور اب پھر ہمیں لاسٹ میں آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کیا لیسن ملتا ہے اس سٹوری سے؟ ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور اللہ میاں کی صرف عبادت. اور ایک اور سب سے بڑا لیسن جو پوچھا تھا، آپ بتاؤ. ادھر واپس دیں مائک. جو میں نے بتایا تھا
ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد کرنی چاہیے. وہ تو تھا سب کو میں نے اینڈ پہ ایک چیز بتائی تھی, آپ وہاں پہ دو. ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن زلزلے کیوں آ رہے ہیں, کیا کہا تھا میں نے؟ ادھر دو واپس مائک. انسان بول سکتا ہے, جانور نہیں بول سکتے. ہاں تو جانوروں کی ہیلپ کرنی چاہیے, یہ کہا تھا میں نے. ویل جی, بہت شکریہ آپ سب کا. آپ لوگ دوبارہ آئیے گا, ہم دوبارہ جو ہے اس قسم کی ایک سٹوری آپ کو سنائیں گے. سبھی کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسی قسم کے واقعات سنانے چاہیے, اور صرف آپ لوگ اسلامک سے شروع کریں, ٹھیک ہے؟ آگے دنیا بہت وسیع ہے, آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں, لیکن پروڈکٹیو چیز اپنے بچوں کو سکھائیں. بالکل بنیادی چیزیں جو ہم نے سنی ہیں اپنے بچپن میں, ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو وہ ساری چیزیں یاد دلائیں ان کو, تاکہ وہ آگے اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسی سٹوریز شیئر کر سکیں, اسلامک اس سے دور نہ جائیں, اپنی بنیادوں سے, اپنی روٹ سے دور نہ جائیں. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں, اور جا کے ہم اپنے مفتی صاحب سے کہیں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہم سب کے لیے دعا کریں. دیکھتے رہیے ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن. ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید. مفتی صاحب, آخر میں آپ سے دعا کی ریکویسٹ ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا فيمن هديت, اهدنا الصراط المستقيم, اهدنا الصراط المستقيم. یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما, ہمارے روزوں کو, تراویح کو, قرآن کریم کی تلاوت کو قبول فرما. ہم سب کو یا اللہ صراط مستقیم پہ گامزن فرما. نفس اور شیطان کے شر سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. قدم قدم پہ یا اللہ ہماری مدد اور نصرت فرما. ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری اس اور ٹیم کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ فرما. یا اللہ اور ترقی نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت فرما. تمام حاضرین کی, سامعین کی, یا اللہ ناظرین کی حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. سب کی مشکلات کو آسان فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین آمین. جزاک اللہ مفتی صاحب. اسی کے ساتھ جی ہمیں دیجیے ٹرانسمیشن سے اجازت. آپ سبھی کو 25واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ نے کے بعد